قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل رواہ الترمذی۔ اللہ اللہ یا ذا الجلال والاکرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ قیامت کے دن اس آدمی کے دین پر شمار کیے جائیں گے جس سے دنیا میں تمہاری محبت اور دلی دوستی ہو۔ سارا مدار تو دل ہے۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ اللہ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اس کے علاوہ ضروریات دین کے بارے میں آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ فرمایا، دنیا میں جس سے آپ کی محبت ہے، آپ جس سے گہرا پیار کرتے ہیں، جس کی صحبت میں آپ زیادہ بیٹھتے ہیں، جس سے آپ کی یاری ہے، اس کا عقیدہ جو ہوگا آپ کا عقیدہ بھی وہی ہوگا۔ آپ کی جو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کو جو دینا لینا ہے، اس کو جو دعوت کرنا ہے، اس کی جو آپ تعریف کرتے ہیں، جب فارغ ہوتے ہیں اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کا دل وہی جو اس کا دل۔ پھر آپ ابھی سے سوچ لیں، کیا گمراہ کے ساتھ تو آپ کی یاری نہیں؟ ایک آدمی گمراہ ہے، اس کے عقیدے خراب ہیں۔ مثلا ہمارے زمانے میں ایک آدمی ہے، اس کا عقیدہ نعوذ باللہ یہ ہے کہ وہ نبی کے یاروں سے پیار نہیں کرتا، ہمارے نبی کے 4 یاروں سے محبت نہیں کرتا، حضور کے پیاروں کے بارے میں برا عقیدہ رکھتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو پھر آپ بھی نعوذ باللہ ایسے ہو جائیں گے۔ گمراہ سے جو آپ کی یاری ہے تو آپ بھی گمراہ ہیں۔ اگر کسی چور کے ساتھ آپ کی یاری ہے تو پھر آپ بھی چور ہیں۔ آپ کو پتا بھی ہے وہ چور ہے، پھر بھی اس کے ساتھ جاری۔ ایک دن وہ جیل میں، پھر آپ بھی جیل میں۔ دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے، پھر آخرت میں بھی اسی طرح۔ آپ کی یاری اس آدمی سے ہے جو نشئی ہے، نشئی، پھر آپ بھی نشئی ہیں۔ اگر آپ کی یاری ایک عالم پرہیزگار سے ہے تو پھر قیامت کے دن بھی آپ اس کے دین کے ساتھ اٹھیں گے۔ آپ کی یاری نیکوکار سے ہے تو پھر آپ بھی نیکوکار ہیں۔ آپ کی یاری کسی اللہ والے سے ہے تو پھر آپ بھی اللہ والے ہیں۔ تو آپ ابھی سے سوچ لیں کہ آپ کی یاری کس سے ہے۔ حضرت خواجہ محمد مظہر جان جانان، عالم، ولی اللہ، عارف باللہ، بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا نام ہے محمد مظہر جان جانان۔ یہ حضرت خواجہ مفسر، محدث، فقی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے مرشد ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم ہے، اس کا نام ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ انہوں نے تفسیر لکھی ہے جس کا نام رکھا تفسیر مظہری۔ عربی میں 8 جلدوں میں تفسیر ہے، عربی زبان میں 8 جلدوں میں ایک تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر مظہری۔ مشہور ہے، کتب خانوں میں تفسیر ملتی ہے، اس فقیر کے پاس بھی موجود ہے۔ اس کے لکھنے والے کا نام ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ انڈیا، ہندوستان میں شہر کا نام ہے پانی پت، تو اس کو پانی پتی کہتے ہیں۔ ان کے مرشد و پیر کا نام ہے مظہر جان جانان، تو انہوں نے اپنی تفسیر کا نام بھی تفسیر مظہری
تفسیر مظہری نام رکھا، وہ اپنے پیر کی طرف منسوب کر دیا۔ تفسیر لکھی لیکن تفسیر کی نسبت اپنے پیر کی طرف کر دی، تفسیر مظہری۔ تو یہ مظہر جانان کے مرید ہیں۔ تو ایک اتنے بڑے مفسر جن کی تفسیر اب بھی مشہور ہے، ان کے مرشد ہیں مظہر جانان، تو پھر آپ بتائیں وہ کتنے بڑے عالم ہوں گے۔ عالم کا مرشد بھی عالم۔ ایک دن محمد مظہر جانان علیہ رحمہ دوستوں کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ اللہ والوں کا ایک حال ہے، کیفیت ہے، کبھی کس حال میں کبھی کس حال میں۔ دوستوں سے پوچھا، بیٹا بتاؤ، جمعے کے دن ایک گھڑی ہے جس میں اللہ تعالی دعا قبول کرتا ہے۔ سارے جمعے کے دن میں ایک ایسا تھوڑا سا وقت ہے، اس وقت میں آپ کی جو دعا ہو اللہ اس کو رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے۔ یہ حدیث مبارک ہے۔ بتا اگر آپ کو پتا چلے کہ وہ گھڑی یہ ہے تو آپ اس گھڑی میں کیا دعا مانگیں گے؟ آپ کے دل میں کس چیز کی تڑپ ہے؟ ہر آدمی کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ خدا کرے میری یہ دعا قبول ہو۔ تو بیٹا آپ بتائیں کہ آپ کو پتا چلے کہ جمعہ کی فلاں گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے تو پھر آپ کون سی دعا کریں گے؟ کسی نے چپ کر کے جواب دیا، حضور میرا دل چاہتا ہے میں یہ دعا کروں۔ ٹھیک بیٹا آپ بتائیں، آپ کو اگر پتا چلے اس گھڑی کا تو کون سی دعا کریں گے؟ اس نے بھی کوئی جواب دیا، تیسرے نے بھی جواب دیا، چوتھے نے بھی، سب نے جواب دیا۔ آخر میں بزرگ نے فرمایا مجھ سے بھی پوچھو میں کیا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے پتا چلے کہ جمعہ کی فلاں گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے، اس گھڑی کا پتہ چل جائے تو میں اس گھڑی میں صرف ایک دعا مانگوں گا، مظہر جانا اللہ کی دربار میں یہ عرض کروں گا، اے اللہ میری ایک عرض ہے قبول کرنا، وہ یہ ہے کہ مجھے اپنے دوستوں کی صحبت محبت میں ہمیشہ رکھنا، ہر وقت میری محبت اور صحبت تیرے پیارے دوستوں سے ہو کہ قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ اٹھنا ہوگا، جس سے دنیا میں تیری دوستی ہوگی، تیری محبت ہوگی، صحبت ہوگی۔ صحبت مانا جب فارغ ہوا اس کے پاس بیٹھ گیا، جب فارغ ہوا اس کی زیارت کی، اس کے پاس بیٹھنے میں لطف حاصل کیا، صحبت میں رہنا، مجلس میں بیٹھنا، ہم نشینی اختیار کرنا۔ بس میں یہ چاہتا ہوں اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھا رہوں، ان کی اچھی اچھی باتیں سنتا رہوں، ان کی یاری میں زندگی پوری کرتا رہوں، بس یہ چاہتا ہوں۔ سمجھا آپ نے؟ ایک عالم دین کا یہ قصہ ہمارے لیے سبق ہے۔ حدیثیں بہت ہیں، ان واقعات میں ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے ایک درس ہے۔ اللہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو نیکوکاروں کی صحبت ملی۔ سے میرا بیٹا خراب ہو گیا ہے، آپ اپنے بیٹے کو نیکوں کی مجلس میں رکھیں، ان کے پاس بیٹا چھوٹا ہے تو پڑھے، وہاں پڑھے، سبق یاد کرے۔ بری مجلس، برے سنگت، برے یاروں سے اس کو بچانا، بری سنگت نہ، بگڑ جائے گا۔ پڑھتا نہیں سی کیا کروں، پڑھتا ہی نہیں، بہت مغز مارا لیکن پڑھتا نہیں، اس کو کام میں لگاؤ۔ پڑھتا جب نہیں ہے تو پھر اس کو کام میں لگاؤ، مصروف رکھو، فارغ نہ اس کو مصروف رکھو، اپنے پاس اس سے کام کرو۔ آپ بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو اپنے پاس رکھو، آپ کے کام میں وہ آ نہیں سکتا تو پھر کسی اور اچھے آدمی کے پاس اس کو کام میں رکھو تاکہ کام سیکھے اور کام کرے۔ اگرچہ اس کو پیسہ نہ دیں، مفت میں کام کرے بھی کام کرے، صحیح پیسہ تو۔ خدا کا بندہ تیرا بیٹا بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، کام میں لگے گا، سدھرے گا، پیسہ تو نہیں ملے گا، سدھرے گا تو صحیح، سدھرے گا، فارغ نہ رکھ اس کو۔